ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد الموجودات الكائنات وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته إلى يوم الحشر والقيامة اما بعد۔ تمام اعمال میں درود شریف کی فضیلت اور اہمیت واضح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے سب سے پہلے سید الکائنات فخر موجودات پر درود بھیجتے ہیں، پھر مسلمانوں کو حکم ہوتا ہے کہ اے مومنو تم بھی درود بھیجو۔ اس سے بڑھ کر درود شریف کی اور کیا فضیلت ہوگی کہ اس عمل میں اللہ اور اس کے فرشتے مومنوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود یعنی رحمت بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ہی رحمت سارے عالم کے لیے کافی ہے، لیکن ایک دفعہ درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 دفعہ رحمت نازل ہوں، اس سے بڑھ کر کیا فضیلت درود شریف کی ہوگی۔ دوسری روایت میں 70 دفعہ اللہ اور اس کے فرشتے درود و رحمت بھیجنے کا ذکر ہے۔ دوسری روایت میں 70 دفعہ اللہ اور اس کے فرشتے درود و رحمت بھیجنے کا ذکر ہے۔ غرض 10 سے لے کر 70 دفعہ رحمت نازل ہونے کا جو تذکرہ آیا ہے وہ مومن کے اخلاص اور دین کی فضیلت پر منحصر ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے 70 والی روایت کے متعلق کہا ہے کہ شاید یہ جمعہ کے دن کے ساتھ مخصوص ہو، کیونکہ دوسری حدیث میں آیا ہے نیکیوں کا ثواب جمعہ کے دن 70 گنا ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے، اور جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے گا اور اس کی 10 خطائیں معاف کرے گا اور اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا۔ طبرانی کی روایت سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے، اور جو مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ جو مجھ پر 100 دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ جل شانہ اس کی پیشانی پر براۃ من النفاق و براۃ من النار لکھ دیتے ہیں، یعنی یہ شخص نفاق سے بھی بری ہے اور دوزخ کی آگ سے بھی، اور قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ علامہ سقاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 100 دفعہ درود بھیجیں گے، اور جو مجھ پر 100 دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 1000 دفعہ درود بھیجیں گے، اور جو عشق و شوق اس پر زیادتی کرے گا اور میں اس کے لیے قیامت کے دن سفارشی ہوں گا۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، رواه الترمذی و ابن حبان فی صحیحہ کلاہما فی روایت موسیٰ ابن یعقوب کذا فی الترغیب۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بلا شک قیامت میں لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے۔ علامہ سقاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدیع میں الدرر المنظم میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ تم میں کثرت سے درود پڑھنے والا کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے یہ بھی ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ قیامت میں ہر موقع پر مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ قبر میں ابتداءً تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں نقل کیا گیا ہے کہ مجھ پر درود بھیجنا قیامت کے دن پلسرات کے اندھیرے میں نور ہے، جو یہ چاہے کہ اس کے اعمال بہت بڑی ترازو میں تنیں اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرے۔ ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ سب سے زیادہ نجات والا قیامت کے دن اس کی ہولناکیوں سے اور اس کے مقامات سے وہ شخص ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہو۔
زاد السعید میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود کی کثرت کرے گا وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ علامہ سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ 3 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا۔ ایک وہ شخص جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت ہٹائے، دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے، تیسرے وہ میرے اوپر کثرت سے درود بھیجے۔ ایک اور حدیث میں علامہ سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اپنی مجالس کو درود شریف کے ساتھ مزین کیا کرو، اس لیے کہ مجھ پر درود شریف پڑھنا تمہارے لیے قیامت میں نور ہے۔ علامہ سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے قوت القلوب سے نقل کیا ہے کثرت کی کم سے کم مقدار 300 مرتبہ ہے۔ حضرت اقدس گنگہی قدس سرہ بھی اپنے متوسلین کو 300 مرتبہ بتایا کرتے تھے۔ زاد السعید میں طبرانی سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجے کسی کتاب میں لکھے، ہمیشہ فرشتے اس پر درود بھیجتے رہیں گے جب تک کہ میرا نام اس کتاب میں رہے گا۔ طبرانی ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص صبح کو مجھ پر 10 بار درود بھیجے اور شام کو 10 بار، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت ہوگی۔ اور امام مستغفری رحمۃ اللہ علیہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو کوئی ہر روز 100 بار مجھ پر درود بھیجے اس کی 100 حاجتیں پوری کی جائیں گی، 30 دنیا کی، باقی آخرت کی۔ ان عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وکل بقبری ملکا اعطاه اسماء الخلائق فلا يصلي علی احد الى یوم القیامت الا ابلغنی باسمه واسم ابیہ ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک رواہ البزار کذا فی الترغیب۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کر رکھا ہے جس کو ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطا فرما رکھی ہے۔ بس جو شخص مجھ پر قیامت تک درود بھیجتا رہے گا وہ فرشتے مجھ کو اس کے باپ کا نام لے کر درود پہنچاتا ہے کہ فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ علامہ سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدی میں بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اس میں اتنا اضافہ ہے کہ فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ جل شانہ اس کے ہر درود کے بدلے میں 10 مرتبہ درود یعنی رحمت بھیجتے ہیں۔ ایک اور حدیث سے یہ مضمون نقل کیا گیا ہے اللہ جل شانہ نے فرشتوں سے ایک فرشتے کو ساری مخلوق کی بات سننے کی قوت عطا فرمائی ہے، وہ قیامت تک میری قبر پر متعین رہے گا۔ جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجے گا تو وہ فرشتہ اس شخص کا اس کے باپ کا نام لے کر مجھ سے کہتا ہے کہ فلاں نے جو فلاں کا بیٹا ہے آپ پر درود بھیجا ہے۔ اللہ جل شانہ نے مجھ سے یہ ذمہ لیا ہے کہ جو مجھ پر 1 دفعہ درود بھیجے گا اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجیں گے۔ اور ایک اور حدیث سے بھی یہی فرشتہ والا مضمون نقل کیا گیا ہے اور اس کے آخر میں یہ مضمون آیا ہے کہ میں نے اپنے رب سے یہ درخواست کی تھی کہ جو مجھ پر 1 دفعہ درود بھیجے اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجیں۔ حق تعالی شانہ نے میری یہ درخواست قبول فرما لی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے جو شخص مجھ پر 1 دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود یعنی رحمت بھیجتے ہیں اور ایک فرشتہ اس پر مقرر ہوتا ہے جو اس درود کو مجھ تک پہنچاتا ہے۔ ایک جگہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص میرے اوپر جمعہ کے دن یا جمعہ کے شب میں درود بھیجے اللہ جل شانہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرتے ہیں اور اس پہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو اس کو میری قبر پر مجھ تک ایسی طرح پہنچاتا ہے جیسے تم لوگوں کے پاس ہدایہ بھیجے جاتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں یہ اشکال نہ کیا جائے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ ہے جو خبر عطا پر متعین ہے جو ساری دنیا کے صلاۃ و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتا رہے، بلکہ حدیث میں آیا ہے اللہ کے بہت سے فرشتے زمین میں پھرتے رہتے ہیں جو حضور تک امت کا سلام پہنچاتے رہتے ہیں، اس لیے کہ جو فرشتہ خبر عطا پر متعین ہے اس کا کام صرف یہی ہے کہ حضور تک امت کا سلام پہنچاتا رہے۔ اور یہ فرشتے جو سیاحین ہیں یہ ذکر کے حلقوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، جہاں کہیں درود ملتا ہے اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔
اور یہ عام مشاہدہ ہے کہ کسی بڑے کی خدمت میں اگر کوئی پیام بھیجا جاتا ہے، مجمع میں ذکر کیا جاتا ہے، تو ہر شخص اس میں فخر اور تکرم سمجھتا ہے کہ وہ پیام پہنچائے، اور اپنے اکابر اور بزرگوں کے یہاں یہ منظر بار بار دیکھنے کی نوبت آئی ہے۔ سید الکونین فخر الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا پوچھنا ہی کیا ہے، اس لیے جتنے بھی فرشتے پہنچائیں برمحل ہے۔ ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی عند قبری سمعته ومن صلی علی نائیا ابلغته رواه البیہقی فی شعب الایمان کذا فی المشکاة وبسط السقاوی فی تخریجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص میرے اوپر میری قبر کے قریب درود بھیجتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں، اور جو دور سے مجھ پر بھیجتا ہے وہ مجھ کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ علامہ سقاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدی میں متعدد روایات سے یہ مضمون نقل کیا ہے کہ جو شخص دور سے درود بھیجے فرشتے اس پر متعین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائے، اور جو شخص قریب سے پڑھتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود سنتے ہیں۔ جو شخص دور سے درود بھیجے اس کے متعلق تو بڑی روایات میں تفصیل گزر چکی ہے کہ فرشتے اس پر متعین ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص درود بھیجے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے۔ اس حدیث پاک میں دوسرا مضمون کے جو قبر اطہر کے قریب درود پڑے اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود سنتے ہیں۔ بہت ہی قابل فخر، قابل عزت، قابل لذت چیز ہے۔ علامہ سقاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدی میں سلیمان ابن صحین رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ میں نے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، میں نے دریافت کیا یا رسول اللہ یہ جو لوگ حاضر ہوتے ہیں آپ پر سلام کرتے ہیں آپ اس کو سمجھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سمجھتا ہوں اور ان کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ ابراہیم ابن شیبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حج سے فراغ پر مدینہ منور حاضر ہوا، میں نے قبر شریف کے پاس جا کر سلام عرض کیا تو میں نے حجرہ شریف کے اندر سے وعلیک السلام کی آواز سنی۔ ملا علی قاری کہتے ہیں اس میں شک نہیں کہ درود شریف قبر اطہر کے قریب پڑھنا افضل ہے دور سے پڑھنے سے، اس لیے کہ قرب میں جو خشوع و خضوع حضور قلب حاصل ہوتا ہے وہ دور میں نہیں ہوتا۔ صاحب مظاہر حق اس حدیث پر لکھتے ہیں یعنی پاس والے کا درود خود سنتا ہوں بلا واسطے، اور دور والے کا درود ملائکہ سیاحین پہنچاتے ہیں اور جواب سلام کا بہر صورت دیتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کی کیا بزرگی ہے، اور حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنے والے کو خصوصاً بہت بھیجنے والا گویا کو کیا شرط حاصل ہوتا ہے اگر تمام عمر کے سلاموں کا ایک جواب آ جائے، سعادت ہے کہ جائے کہ ہر سلام کا جواب آئے۔ یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کئی درودیں عرض کی جاتی ہیں، لیکن ہم صرف انہی درودوں کو پیش کریں گے جن کی فضیلتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے منقول ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تمنا کون سا مسلمان ایسا ہوگا جس کو نہ ہو، لیکن عشق و محبت کی بقدر اس کی تمنائیں بڑھتی رہتی ہیں۔ اکابر و مشائخ نے بہت سے اعمال اور بہت سے درودوں کے متعلق اپنے تجربات تحریر کیے ہیں کہ ان پر عمل سے سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ علامہ سقاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدی میں خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک ارشاد نقل کیا ہے، من صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الافجاد فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ من صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور، یعنی جو شخص روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ارواح میں اور آپ کے جسد اطہر پر بدنوں میں آپ کی قبر مبارک پر قبور میں درود بھیجے گا وہ مجھے خواب میں دیکھے گا، اور جو مجھے خواب میں دیکھے گا وہ قیامت میں دیکھے گا، اور جو مجھے قیامت میں دیکھے گا میں اس کی سفارش کروں گا، اور جس کی میں سفارش کروں گا وہ میرے حوض سے پانی پیے گا، اللہ جل شانہ اس کے بدن کو جہنم پر حرام فرما دیں گے۔ علامہ سقاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے
کہ ابو القاسم بستی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ مجھے اب تک اس کی اصل نہیں ملی. دوسری جگہ لکھتے ہیں جو شخص یہ ارادہ کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے وہ یہ درود پڑھے, اللہم صلی علی محمد کما امرتنا ان تصلی علیہ, اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ, اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى, اللہم صلی علی محمد کما امرتنا ان تصلی علیہ, اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ, اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى. جو شخص درود شریف کو طاق عدد کے محفل پڑھے گا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرے گا, اور اس پر اس کا اضافہ بھی کرنا چاہیے. اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح, اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد, اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ زاد السعید میں تحریر فرماتے ہیں سب سے زیادہ لذیذ تر اور شیریں تر خاصیت درود شریف کی یہ ہے کہ اس کی بدولت اس شاخ کو خواب میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت زیارت میسر ہے. بعض درودوں کو بالخصوص بزرگوں نے آزمایا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ترغیب اہل السعادہ میں لکھا ہے شب جمعہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے, ہر رکعت میں 11 بار آیت کرسی اور 11 بار قل هو اللہ اور بعد سلام 100 بار یہ درود شریف پڑھے, انشاءاللہ تعالی 3 جمعہ بھی نہ گزرنے پائیں گے کہ زیارت نصیب ہوگی. وہ درود شریف یہ ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وسلم. دیگر شیخ موصوف نے لکھا ہے کہ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں بعد ہم کے 25 بار قل هو اللہ اور بعد سلام کے یہ درود شریف 1000 مرتبہ پڑھے دولت زیارت نصیب ہو. وہ یہ ہے صلی اللہ علی النبی الامی. وہ دیگر نیز شیخ موصوف نے لکھا ہے کہ سوتے وقت 70 بار اس درود کو پڑھنے سے زیارت نصیب ہو. اللہم صلی علی سیدنا محمد بحر انوارک ومعدن اسرارک ولسان حجتک وعروس مملکتک وامام حضرتک وطراز ملکک وخزائن رحمتک وطریق شریعتک المتلذذ بتوحیدک انسان عین الوجود والسبب في كل موجود عین اعیان خلقك المتقدم من نور ضیائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك لا منتهى لها دون علمك صلاة ترضيك وترضيه وترضاه بها عنا یا رب العالمین. دیگر اس کو بھی سوتے وقت چند بار پڑھنا زیارت کے لیے شیخ نے لکھا ہے اللہم رب الحل والحرام ورب البیت الحرام ورب الرکن والمقام ابلغ لروح سیدنا ومولانا محمدا منا السلام. مگر بڑی شرط اس وقت دولت کے حصول میں خلق کا شوق سے پر ہونا اور ظاہری و باطنی معصیتوں سے بچنا ہے. ہمارے شیخ المشائخ قطب الارشاد شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب نوادر میں بہت سے مشائخ تصوف ابدال کے ذریعے سے حضرت خضر علیہ السلام سے متعدد اعمال نقل کیے ہیں. اگرچہ محدثانہ حیثیت سے ان پر کلام ہے لیکن کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے جس میں دلیل اور حجت کی ضرورت ہو. مبشرات اور منامات ہے. من جملہ ان کے لکھا ہے کہ ابدال میں سے ایک بزرگ نے حضرت خضر علیہ السلام سے درخواست کی کہ مجھے کوئی عمل بتائیے جو میں رات میں کیا کروں. انہوں نے فرمایا مغرب سے عشاء تک نفلوں میں مشغول رہا کر, کسی شخص سے بات نہ کر, نفلوں کی 2 رکعتوں میں سلام پھیرتا رہا کر, ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھتا رہا کر. عشاء کے بعد پھر بغیر بات کیے اپنے گھر چلا جا, وہاں جا کر 2 رکعت نفل پڑھ, ہر رکعت میں 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 7 مرتبہ قل هو اللہ. نماز کا سلام پھیرنے کے بعد 1 سجدہ کر,
جس میں 7 دفعہ استغفار اور 7 مرتبہ درود شریف اور 7 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر سجدے سے سر اٹھا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا اور یہ دعا پڑھ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہ الاولین والآخرین یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمها ورحیمہما یا ربی یا ربی یا ربی اللہ یا اللہ یا اللہ. پھر اسی حال میں اللہ ہاتھ اٹھائے کھڑے ہو کر پھر یہی دعا پڑھ. پھر دائیں کروٹ پھر قبلے کی طرف منہ کر کے لیٹ جا اور سونے تک درود شریف پڑھتا رہے. جو شخص یقین اور نیک نیتی کے ساتھ اس عمل پر مداومت کرے گا مرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور خواب میں دیکھے گا. بعض لوگوں نے اس کا تجربہ کیا, انہوں نے دیکھا کہ وہ جنت گئے, وہاں انبیاء کرام علیہم السلام و سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, ان سے بات کرنے کا شرف حاصل ہوا. اس عمل کے بہت سے فضائل ہیں جن کو ہم نے اختصاراً چھوڑ دیا ہے, اور بھی متعدد عمل اس نو کے حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیے گئے ہیں. علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ جو شخص جمعہ کے نماز کے بعد باوضو ایک پتے پر محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ 35 مرتبہ لکھے اور اس پرچے کو اپنے ساتھ رکھے, اللہ جل شانہ اس کو اطاعت پر قوت عطا فرماتا ہے اور اس کی برکت میں مدد فرماتا ہے اور شیاطین کے وساوس سے حفاظت فرماتا ہے. اگر اس پرچے کو روزانہ طلوع آفتاب کے وقت درود شریف پڑھتے ہوئے غور سے دیکھتا رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں کثرت سے ہوا کرے. خواب میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جانا بڑی سعادت ہے, لیکن 2 عمل قابل لحاظ ہیں. اول وہ جس کو تھانوی نبر اللہ مرقدہ نے نشر الطیب میں تحریر فرمایا ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے, جاننا چاہیے کہ جس کو بیداری میں یہ شب نصیب نہیں ہوا اس کے لیے بجائے اس کے خواب میں زیارت سے مشرف ہو جانا سرمایہ تسلی اور فی نفسی ایک نعمت عظمیٰ و دولت کبریٰ ہے. اس سعادت میں اکتساب کو اصلاً دخل نہیں ہے, محض موہوب ہے. وہ نعم معقیل ان سعادت بزور بازو نے تانا بخشت خدا ہے بخشندہ. کسی نے کیا اچھا کہا ہے کہ یہ سعادت قوت بازو سے حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے عطا اور بخشش نہ ہو. ہزاروں کی عمریں اس کثرت میں ختم ہو گئی. البتہ غالب یہ ہے کہ کثرت درود شریف کمال اتباع سنت غلبہ محبت اس کا ترتب ہو جاتا ہے, لیکن چونکہ لازمی اور کلی نہیں ہے اس لیے اس کے نہ ہونے سے مغموم و محزون نہ ہونا چاہیے کہ بات کے لیے اسی میں حکمت و رحمت ہے. عاشق کو رضائے محبوب سے کام خواہ وصل ہو تب ہجر ہو تب وَلِلَّهِ دُرُّ مَنْ قَالَ أُرِيدُ وِصَالَهُ وَيُرِيدُ هِجْرِي فَأَتْرُكُ مَا أُرِيدُ لِمَا يُرِيدُ. اللہ کے لیے خوب یہ اس نے کہنے والے کے لیے جس نے کہا میں اس کا وصال چاہتا ہوں وہ مجھ سے فراق چاہتا ہے, میں اس کی خوشی سے مقابل میں چھوڑتا ہوں. ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ انی اکثر الصلاة علیک فکم اجل لک من صلاتي فقال ما شئت قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت فالثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك صلاتي كلها قال إذا تكفى همك ويكفر لك ذنبك رواه الترمذي. حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ پر درود شریف کثرت سے بھیجنا چاہتا ہوں تو اس کی مقدار اپنے اوقات دعا میں کتنی مقرر کروں؟ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تیرا جی چاہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ 1/4 حصہ. حضور نے فرمایا تجھے اختیار ہے, اگر اس پر بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہے. تو میں نے عرض کیا یا کہ نصف کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اختیار ہے, اگر بڑھا دے
تو تیرے لیے اور زیادہ بہتر ہے. میں نے عرض کیا تو وہ 2/3 کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تجھے اختیار ہے، اگر اس سے بھی بڑھا دے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر میں اپنے سارے وقت کو آپ کے درود کے لیے مقرر کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس صورت میں تیرے سارے فکروں کی کفایت کی جائے گی اور تیرے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے. مطلب تو واضح ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے کچھ وقت اپنے لیے دعاؤں کا مقرر کر رکھا ہے اور چاہتا ہوں کہ یہ درود شریف کثرت سے پڑھا کروں. تو اپنے اس معین وقت میں سے درود شریف کے لیے کتنا وقت تجویز کروں؟ مطلب میں نے اپنے اوراد و وظائف کے لیے 2 گھنٹے مقرر کر رکھے ہیں، تو اس میں سے کتنا وقت درود شریف کے لیے تجویز کروں؟ علامہ سقاوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد کی ایک روایت سے نقل کیا ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں اپنے سارے وقت کو آپ پر درود کے لیے مقرر کر دوں تو کیسا؟ حضور نے فرمایا ایسی صورت میں حق تعالیٰ شانہ تیری دنیا اور آخرت کے سارے فکروں کی کفایت فرمائے گا. علامہ سقاوی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد اصحاب سے اسی قسم کا مضمون نقل کیا ہے. اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ متعدد اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اس قسم کی درخواستیں کی ہوں. علامہ سقاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں درود شریف چونکہ اللہ کے ذکر کے اوپر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم پر مشتمل ہے تو حقیقت میں ایسا ہی ہے جیسا دوسری حدیث میں اللہ جل شانہ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جس کو میرا ذکر مجھ سے دعا مانگنے میں مانے ہو، یعنی کثرت ذکر کی وجہ سے دعا کا وقت نہ ملے تو میں اس کو دعا مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا. صاحب مظاہر حق نے لکھا ہے سبب اس کا یہ ہے جب بندہ اپنی طلب و رغبت کو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیز میں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے، اپنے مطالب پر وہ کفایت کرتا ہے، اس کے سب مہمات کی من کان للہ کان اللہ لہ، یعنی جو اللہ کا ہو رہتا ہے وہ کفایت کرتا ہے. اس کو جب شیخ بزرگوار عبد الوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسکین کو یعنی شیخ عبد الحق کو واسطے زیارت مدینہ منورہ کی رخصت کیا، فرمایا کہ جانو اور آگاہ ہو کہ نہیں ہے اسلام میں کوئی عبادت بعد ادائے فرائض کے مانند درود کے اوپر سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے. چاہیے کہ تمام اوقات اپنے کو اس میں صرف کرنا اور چیز میں مشغول نہ رہنا. عرض کیا گیا اس کے لیے کچھ عدد مقرر معین ہو؟ فرمایا یہاں معین کرنا عدد کا شرط نہیں ہے، اتنا پڑھو کہ ساتھ اس کے رب اللسان ہو اور اس کے رنگ میں رنگین ہو، مستغرق ہو اس میں. اس پر یہ اشکال نہ کیا جائے کہ حدیث پاک سے معلوم ہوا درود شریف سب اوراد و وظائف کے بجائے پڑھنا زیادہ مفید ہے، اس لیے کہ اول تو خود اس حدیث پاک کے درمیان اشارہ ہے. انہوں نے یہ وقت اپنے ذات کے لیے دعاؤں کا مقرر کر رکھا تھا، اس میں درود شریف کے لیے مقرر کرنا ارادہ فرما رہے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز لوگوں کے احوال کے اعتبار سے مختلف ہوا کرتی ہے، جیسا کہ فضائل ذکر میں بھی ہم نے ذکر کیا ہے. بعض روایات میں الحمدللہ کو افضل دعا کہا گیا ہے اور بعض روایت میں استغفار کو افضل الدعا کہا گیا ہے. اسی طرح اور اعمال کے درمیان میں بھی مختلف احادیث میں مختلف اعمال کو سب سے افضل قرار دیا گیا. یہ اختلاف لوگوں کے حالات کے اختلاف کے اعتبار سے اور اوقات کے اعتبار سے ہوا کرتا ہے. جیسا کہ ابھی مظاہر حق سے نقل کیا گیا ہے کہ شیخ عبد الحق محدث نور اللہ مرقدہ کو ان کے شیخ نے مدینہ پاک کے سفر میں یہ وصیت کی کہ تمام اوقات درود شریف میں خرچ کرے. اپنے اکابر کا بھی یہی معمول ہے کہ وہ مدینہ پاک کے سفر میں درود شریف کی بہت تاکید کرتے ہیں. علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے ترغیب میں حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث بالا میں ان کے سوال سے پہلے ایک مضمون اور بھی نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب چوتھائی رات گزر جاتی ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو اللہ کا ذکر کرو، اے لوگو اللہ کا ذکر کرو. یعنی بار بار فرماتے ہیں راجفہ آ گئی، راجفہ آ رہی ہے، موت ان سب چیزوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ لاحق ہیں آ رہی ہے، موت ان سب چیزوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ لاحق ہیں آ رہی ہے. اس کے بعد 2 مرتبہ فرماتے ہیں راجفہ اور رادفہ. قرآن پاک کی آیت میں سورہ والنازعات میں کی طرف اشارہ ہے جس میں اللہ پاک کا ارشاد ہے یوم ترجف الراجفۃ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ. جس کا ترجمہ اور مطلب یہ ہے اوپر چند چیزوں کی قسم کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قیامت ضرور آئے گی،
جس دن ہلا دینے والی چیز کو ہلا دے گی، ہلا ڈالے گی، اس سے مراد پہلا سور ہے. اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی چیز آئے گی، اس سے مراد دوسرا سور ہے. بہت سے دل اس روز خوف کے مارے دھڑک رہے ہوں گے، شرم کی وجہ سے ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی. عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى علی حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا ادركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني بإسنادين أحدهما جيد لیکن فيه انقطاع كذا في القول بدی. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، جو شخص صبح اور شام مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھے اس کو قیامت کے دن میری شفاعت پہنچ کر ہی رہے گی. علامہ شقاوی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد احادیث سے درود شریف پڑھنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہونے کا مژدہ نقل کیا ہے. حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے، جو مجھ پر درود پڑھے قیامت کے دن اس کا سفارشی بنوں گا. اس حدیث پاک میں کسی مقدار کی بھی قید نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث سے درود نماز کے بعد یہ بھی لفظ نقل کیا گیا ہے، میں قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گا، اس کے لیے سفارش کروں گا. حضرت ردیفہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل ہے کہ جو شخص یہ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے. علامہ سقاوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ جو شخص میری قبر کے پاس درود پڑھتا ہے میں اس کو سنتا ہوں، جو شخص دور سے مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ جل شانہ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو مجھ تک درود کو پہنچائے اور اس کی دنیا و آخرت کے کاموں کی کفایت کر دی جاتی ہے. میں قیامت کے دن کا گواہ یا سفارشی بنوں گا. یا کا مطلب یہ ہے کہ بعض کے لیے سفارشی، بعض کے لیے گواہ، مثلا اہل مدینہ کے لیے گواہ، دوسروں کے لیے سفارشی، یا فرما برداروں کے لیے گواہ اور گناہگاروں کے لیے سفارشی وغیرہ ذالک. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد صلى علیہ عرج بها ملک حتى يحيي بها وجه الرحمن عز وجل فيقول ربنا تبارك وتعالى اذهبوا بها إلى قبر عبدي تستغفر لقائلها وتقر بها عينه أخرجه أبو علي بن بناء والديلمي في مسند الفردوس وفي مسنده عمر بن الحبيب ضعفه النسائي وغيره كذا في قول البدی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کو فرشتے اس درود کو لے جا کر اللہ جل شانہ کے پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. وہاں سے ارشاد ہوتا ہے اس درود کو میرے بندے کی قبر کے پاس لے جاؤ، یہ اس کے لیے استغفار کرے گا اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی. زاد السعید میں مواہب لدنیا میں سے نقل کیا گیا ہے کہ قیامت میں کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرچہ سر انگشت کے برابر نکال کر میزان میں رکھ دیں گے جس سے نیکیوں کا پلہ وزنی ہو جائے گا. وہ مومن کہے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، آپ کون ہیں، آپ کی سیرت کیسی اچھی ہے، آپ فرمائیے میں تیرا نبی ہوں اور یہ درود ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا، تیری حاجت کے وقت میں نے اس کو ادا کر دیا. اس پر یہ اشکال نہ کیا جائے کہ ایک پرچہ سر انگشت کے برابر میزان کے پلڑے میں کیسا جھکا دے گا. اس لیے کہ اللہ جل شانہ کے ہاں اخلاص کی قدر ہے، جتنا بھی اخلاص زیادہ ہوگا اتنا ہی وزن زیادہ ہوگا. اس پر یہ اشکال نہ کیا جائے کہ ایک پرچہ سر انگشت کے برابر میزان کے پلڑے کو کیسے جھکا دے گا. اس لیے اللہ جل شانہ کے یہاں اخلاص کی قدر ہے اور جتنا بھی اخلاص زیادہ ہوگا اتنا ہی وزن زیادہ ہوگا. حدیث البطاقہ یعنی ٹکڑے کا کاغذ جس پر کلمہ شہادت لکھا ہوا تھا اور وہ 99 دفتروں کے مقابلے میں ہر دفتر اتنا بڑا کہ منتہا نظر تک ڈھیر لگا ہوا ہو غالب آ گیا. یہ حدیث مفصل اس ناکارہ کے رسالے فضائل ذکر میں منقول ہے.
جس کا جی چاہے وہاں مفصل دیکھ لے. اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نام کے مقام میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی. اور بھی اس رسالے میں متعدد روایت اسی مضمون کی گزری ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں وزن اخلاص کا ہے. فصل پنجم حکایت ذیل میں حکایت نمبر 20 پر بھی اس کی مختصر مضمون نقل کیا گیا ہے. عن ابی سعید الخدری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال ايما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فإنها زكاة. وقال لا يشبع المؤمن خيرا حتى يكون منتهى الجنة. رواه ابن حبان. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں جس کے پاس صدقہ کرنے کو کچھ نہ ہو وہ دعا مانگا کرے اللہم صلی علی سے آخر تک، یعنی اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں، اور رحمت بھیج مومن اور مرد مومن اور مرد عورتوں پر، مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں پر. اور بس یہ دعا اس کے لیے زکوٰۃ یعنی صدقہ ہونے کے قائم مقام ہے. مومن کا پیٹ کسی خیر سے کبھی نہیں بھرتا یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے. علامہ سقاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حافظ ابن حبان نے اس حدیث پر یہ فصل باندھی ہے اس چیز کا بیان کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا صدقہ نہ ہونے کی صورت میں صدقے کے قائم مقام ہو جاتا ہے. علماء میں اس بات پر اختلاف ہے کہ صدقہ افضل ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درود. بعض علماء نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود صدقہ سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ صدقہ صرف ایک ایسا فریضہ ہے جو بندوں پر ہے. درود شریف ایک ایسا فریضہ ہے جو بندوں پر فرض ہونے کے علاوہ اللہ جل شانہ اس کے فرشتے بھی اس عمل کو کرتے ہیں. اگرچہ علامہ سقاوی رحمۃ اللہ علیہ خود کے اس کے موافق نہیں ہے. علامہ سقاوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ مجھ پر درود بھیجا کرو اس لیے کہ مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لیے زکوٰۃ یعنی صدقہ کے حکم ہے. ایک اور حدیث سے نقل کیا گیا ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو گے اور تمہارے لیے زکوٰۃ صدقہ ہے. نیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ مجھ پر تمہارا درود بھیجنا تمہاری دعاؤں کو محفوظ کرنے والا ہے، تمہارے رب کی رضا کا سبب ہے، تمہارے اعمال کی زکوٰۃ ہے یعنی ان کو بڑھانے والا، پاک کرنے والا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ مجھ پر درود بھیجا کرو اس لیے کہ مجھ پر درود تمہارے لیے گناہوں کا کفارہ ہے، زکوٰۃ یعنی صدقہ ہے. حدیث پاک کا آخری ٹکڑا ہے کہ مومن کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کو صاحب مشکات نے فضائل علم میں نقل کیا ہے اور صاحب مرقات وغیرہ نے خیر سے مراد علم مراد لیا ہے. اگرچہ خیر کا لفظ عام ہے، ہر خیر کی چیز ہر نیکی کو شامل ہے. مطلب ظاہر ہے ایک مومن کامل کا پیٹ نیکیاں کمانے سے بھی کبھی نہیں بھرتا، وہ ہر وقت کوشش میں رہتا ہے کہ جو نیکی بھی اس طرح سے اس کو مل جائے وہ حاصل ہو جائے. اگر اس کے پاس مالی صدقہ نہیں ہے، درود شریف ہی ہے، پھر سے صدقہ کی فضیلت حاصل کر لے. اس خیر کا لفظ علی العموم ہی زیادہ بہتر ہے کہ وہ علم اور دوسری چیزوں کو شامل ہے، لیکن صاحب مظاہر حق نے بھی صاحب مرقات وغیرہ کی اتباع میں خیر سے علم ہی مراد دیا، اس لیے وہ تحریر فرماتے ہیں ہرگز نہیں سیر ہوتا مومن خیر سے یعنی علم سے، یعنی آخر عمر تک طالب علم رہتا ہے، اس کی برکت سے جنت میں جاتا ہے. اس حدیث میں خوشخبری ہے طالب علم کو دنیا سے با ایمان جاتا ہے. انشاءاللہ اس درجے کو حاصل کرنے کے لیے بعض اہل اللہ اخیر عمر تک تحصیل علم میں مشغول رہے، باوجود حاصل کرنے بہت سے علم کے اور دار علم کا وسیع ہے جو کہ مشغول ہو ساتھ علم کے، اگرچہ کے ساتھ تعلیم و تصنیف کو حقیقت ثواب طالب علم اور تکمیل اس کی کا ہی ہے کہ اس کا حق ہے. اب ہم خاص درود کو خاص فضائل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. ان عبد الرحمن ابن ابی لیلہ قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بلى فأهديها لي فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليك
قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رواه البخاری۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھ سے حضرت کعب کی ملاقات ہوئی، وہ فرمانے لگے میں تجھے ایک ایسا ہدیہ دوں جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ میں نے عرض کیا ضرور مرحمت فرمائی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر درود کن الفاظ سے پڑھا جائے، یا رسول اللہ آپ پر درود کن الفاظ سے پڑھا جائے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلا دیا کہ آپ پر سلام کس طرح بھیجیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح درود پڑھا کرو اللہم صلی علی سے لے کے آخر تک، یعنی اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسا کہ آپ نے درود بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل یعنی اولاد پر۔ اے اللہ بے شک آپ بزرگ صفات ہیں، اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسا کہ برکت نازل فرمائی آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر۔ آپ بزرگ صفات ہیں۔ ہدیہ دینے کا مطلب یہ ہے ان حضرات کے ہاں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مہمانوں اور دوستوں کے لیے بجائے کھانے پینے کی چیزوں کی بہترین تحائف، بہترین ہدیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات تھے۔ ان چیزوں کی قدر ان حضرات کے ہاں مادی چیزوں سے کہیں زیادہ تھی، جیسا کہ ان کے حالات اس کے شاہد عدل ہیں۔ اسی بنا پر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ہدیہ سے تعبیر کیا۔ یہ حدیث بہت مشہور حدیث ہے، حدیث کی سب کتابوں میں بہت کثرت سے ذکر کی گئی ہے۔ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم سے مختصر مفصل الفاظ میں نقل کی گئی ہے۔ علامہ سقاوی نے قول بدی میں اس کے بہت سے طرق اور مختلف الفاظ نقل کیے ہیں۔ وہ ایک حدیث میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلا نقل کرتے ہیں کہ جب آیت شریف ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی نازل ہوئی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سلام تو ہم جانتے ہیں کہ وہ کس طرح ہوتا ہے، آپ ہمیں درود شریف پڑھنے کا کس طرح حکم فرماتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجل صلاتک و برکاتک الی آخری پڑھا کرو۔ دوسری حدیث میں ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کہ ہم حضرت سعد بن عبادہ کی مجلس میں تھے کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جل شانہ نے ہمیں درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، پر ارشاد فرمائی گیا کس طرح آپ پر درود پڑھا کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکوت فرمایا، یہاں تک کہ ہم تمنا کرنے لگے کہ وہ شخص سوال ہی نہ کرتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ روایت مسلم و ابو داؤد وغیرہ میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی تمنا کرنے لگے، یہ ہے کہ ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو غائب محبت، غائب احترام کی وجہ سے جس بات کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعامل ہو یا سکوت فرماتے ہوں تو ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ سوال کہیں منشا مبارک کے خلاف تو نہیں ہو گیا، یا یہ کہ اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعامل فرمانا پڑا۔ بعض روایت سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔ حافظ ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طبری کی روایت سے نقل کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی نازل ہوئی۔ اور مسند احمد ابن حبان وغیرہ میں ایک اور روایت سے نقل کیا ہے کہ ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھ گئے، ہم لوگ مجلس میں حاضر تھے۔ ان صاحب نے سوال کیا یا رسول اللہ سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو گیا، جب ہم نماز پڑھا کریں تو اس میں آپ پر درود کیسے پڑھا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سکوت فرمایا کہ ہم لوگوں کی خواہش ہونے لگی کہ یہ شخص سوال ہی نہ کرتا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا جب تم نماز پڑھا کرو تو یہ درود پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد الی آخری۔ ایک اور روایت میں عبد الرحمن ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ جل شانہ نے ہمیں صلاۃ و سلام کا حکم دیا ہے، سلام تو ہمیں معلوم ہو گیا، آپ پر درود کیسے پڑھا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد الی آخری۔
مسند احمد ترمذی بیہقی وغیرہ کی روایت میں ذکر کیا گیا ہے جب آیت شریف ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی نازل ہوئی تو ایک صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ سلام تو ہمیں معلوم ہے، آپ پر درود کیسے پڑھا کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو درود تلقین فرمایا، اور بہت سی روایات میں اس قسم کے مضمون ذکر کیے گئے ہیں، اور درودوں کے الفاظ میں اختلاف بھی ہے۔ جو اختلاف روایات میں ہوا کرتا ہے اس کے مختلف وجوہ ہوتے ہیں، اس کی جگہ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو مختلف الفاظ ارشاد فرمائے تاکہ کوئی لفظ خاص طور سے واجب نہ بن جائے۔ نفس درود شریف کا وجوب علیحدہ چیز ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ درود شریف کے کسی خاص لفظ کا وجوب علیحدہ چیز ہے، کوئی شخص لفظ کوئی خاص لفظ واجب نہیں ہے۔ یہ درود شریف جو اس فصل میں لکھا گیا ہے یہ بخاری شریف کی روایت ہے جو سب سے زیادہ صحیح ہے۔ حنفیہ کے نزدیک نماز میں اسی کا پڑھنا اولا ہے، جیسا کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کن الفاظ سے پڑھے، تو انہوں نے یہی درود شریف ارشاد فرمایا، اور جو اس کے اور یہ درود موافق ہے اس کے جو صحیحین بخاری و مسلم وغیرہ میں ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عبارت شرح منیہ سے نقل کی ہے۔ شرح منیہ کی عبارت یہ ہے کہ درود موافق ہے اس کے جو صحیحین میں کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے۔ کعب بن عجرہ کی یہی روایت جو اوپر گزری ہے، علامہ سقاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت کعب وغیرہ کی حدیث سے ان الفاظ کے تعین ہوتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو آیت شریفہ کے امتثال امر میں سکھلائے، اور بھی بہت سے اکابر سے اس کا افضل ہونا نقل کیا گیا ہے۔ ایک جگہ علامہ سقاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اس سوال پر ہم لوگوں کو اللہ جل شانہ نے صلاۃ و سلام کا حکم دیا ہے تو کون سا درود پڑھے؟ حضور نے یہ تعلیم فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب سے افضل ہے۔ امام نووی اپنی کتاب روضہ میں تو یہاں تک لکھ دیا ہے اگر کوئی شخص یہ قسم کھا بیٹھے کہ میں سب سے افضل درود پڑھوں گا تو اس درود کے پڑھنے سے ختم پوری ہو جائے گی۔ حسن حسین کی حاشیہ پر حرز ثمین سے نقل ہے کہ یہ درود شریف سب سے زیادہ صحیح اور سب سے زیادہ افضل ہے۔ نماز میں اور بغیر نماز کے اسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں یہ قابل تنبیہ بات یہ ہے کہ زاد السعید کے بعد نسخوں میں کاتب کی غلطی سے حرز ثمین کی یہ عبارت بجائے اس درود شریف کے ایک دوسرے سے درود کے نمبر پر لکھ دی گئی، اس کا لحاظ رہے۔ اس کے بعد اس حدیث شریف میں چند فوائد قابل ذکر ہے۔ اول یہ کہ صحابہ کرام کا یہ عرض کرنا سلام ہم جان چکے ہیں، اس سے مراد عطیات کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی ہے، اور علامہ سقاوی کہتے ہیں ہمارے شیخ یعنی حافظ ابن حجر کے نزدیک یہی مطلب زیادہ ظاہر ہے، اور جس میں امام بیہقی نے بھی یہی نقل کیا ہے، اس میں متعدد علماء یہی مطلب نقل کرتے ہیں۔ ایک مشہور سوال کیا جاتا ہے جب کسی چیز کے ساتھ تجویز دی جاتی ہے، مثلا یوں کہا جائے کہ فلاں شخص حاتم طائی جیسا سخی ہے تو سخاوت میں حاتم کا زیادہ سخی ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس حدیث پاک میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا درود کا افضل ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بھی اوجز نے جواب دیے ہیں۔ حضرت ابن حجر نے فتح الباری میں 10 جواب دیے ہیں۔ کوئی عالم ہو تو دیکھ لے، غیر عالم ہو تو کسی عالم کو چاہے تو دریافت کرے۔ سب سے آسان جواب یہ ہے قاعدہ اکثر یہی ہوتا ہے جو اوپر گزرا ہے، لیکن بسا اوقات بعض مصلحتوں سے اس کا الٹا ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک کے درمیان اللہ جل شانہ کی نور کے متعلق ارشاد ہے مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال اس طاق کی سی ہے جس میں چراغ ہو۔ حالانکہ اللہ جل شانہ کے نور کو چراغوں کے نور کے ساتھ کیا مناسبت، یہ بھی مشہور اشکال ہے۔ سارے انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی کو درود کو کیوں ذکر کیا گیا، اس کے بھی اوجز میں کئی جوابات دیے گئے۔ حضرت اقدس تھانوی نبر اللہ مرقدوں نے بھی زاد السعید میں کئی جواب ارشاد فرمائے۔ بندے کے نزدیک تو یہ زیادہ پسندیدہ یہ جواب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اللہ جل شانہ اپنا خلیل قرار دیا، چنانچہ ارشاد ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، لہذا جو درود شریف اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت ابراہیم السلام پر ہوگا وہ محبت کے لائن کا ہوگا، اور محبت کے لائن کی ساری چیزیں سب سے اونچی ہوتی ہیں، لہذا جو درود محبت کے لائن کا ہوگا وہ یقیناً سب سے زیادہ لذیذ اور اونچا ہوگا۔ چنانچہ ہمارے حضور
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شاہ نے اپنا حبیب قرار دیا اور حبیب اللہ بنایا، اس لیے دونوں کا درود ایک درود کے ساتھ مشابہ ہوا۔ مشکات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں قصہ نقل کیا گیا ہے، صحابہ کی ایک جماعت انبیاء کرام کا تذکرہ کر رہی تھی کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، حضرت موسیٰ سے کلام کی، حضرت عیسیٰ کو کلمہ اور روح قرار دیا، اور حضرت آدم کو اللہ نے اپنا صفی قرار دیا۔ اتنے میں حضور تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہاری گفتگو سنی، بے شک ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ نجی اللہ ہے یعنی کلیم اللہ ہے، اور ایسی ہی عیسیٰ اللہ کا کلمہ اور روح ہیں، آدم اللہ کے صفی ہیں، لیکن بات یوں ہے، غور سے سنو، میں اللہ کا حبیب ہوں، اس پر کوئی فخر نہیں کرتا۔ قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اس جھنڈے کے نیچے آدم علیہ السلام اور سارے انبیاء ہوں گے، اور اس پر میں فخر نہیں کرتا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہوں گا، سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ میں ہی ہوں گا، اس پر بھی کوئی فخر نہیں کرتا۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوانے والا میں ہوں گا، اور سب سے پہلے جنت میں اور میری امت کے فقراء داخل ہوں گے، سب سے پہلے جنت میں اور میری امت کے فقراء داخل ہوں گے، اس پر کوئی فخر نہیں کرتا۔ میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم ہوں، اولین آخرین میں، اور کوئی فخر نہیں کرتا۔ وہ بھی متعدد روایات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حبیب اللہ ہونا معلوم ہوتا ہے۔ محبت اور قلت میں جو مناسبت ہے وہ ظاہر ہے، اسی لیے ایک کے درود کو دوسرے کے درود کے ساتھ تجوید دی، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا میں ہیں، اس لیے بھی من اشبہ اباؤ فما ظلم، آبا و اجداد کے ساتھ مشابہت بہت ممدوح ہے۔ مشکات شریف کے حاشیے لمحات سے اس میں ایک نقطہ بھی لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ حبیب اللہ کا لقب سب سے اونچا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں حبیب اللہ کا لفظ جامع ہے خلت کو بھی، کلیم اللہ ہونے کو بھی، صفی اللہ ہونے کو بھی، بلکہ اس سے زیادہ چیزوں کو بھی جو دیگر انبیاء کے لیے ثابت ہیں، ثابت نہیں، اور وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے ایک خاص محبت کے ساتھ میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یغتال بالمکیال الاوفى اذا صلى علينا اہل البیت فلیقل اللهم صل علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ رواہ ابو داؤد وذکرہ السقاوی بطریق عدیدہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ جب وہ درود پڑھا کرے ہمارے گھرانے پر تو اس کا ثواب بہت بڑے پیمانے میں ناپا جائے، تو وہ ان الفاظ سے درود پڑھا کرے، اللہم صلی علی محمد الی آخری، اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبی امی ہیں، اور ان کی بیویوں پر جو سارے مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور ان کی آل پر، اولاد پر، آپ کے گھرانے پر، جیسا کہ درود بھیجا آپ نے آل ابراہیم پر، بے شک آپ ہی سزاوار حمد ہیں، بزرگ ہیں۔ نبی امی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص لقب ہے، یہ لقب آپ کے تورات، انجیل اور تمام کتابوں میں جو آسمان سے اتنے ذکر کیا گیا۔ آپ کو نبی امی کیوں کہا جاتا ہے، اس میں علماء کے بہت سے اقوال ہیں جن کو شروع احادیث مرقات وغیرہ میں تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ مشہور قول یہ ہے کہ امی ان پڑھ کو کہتے ہیں کہ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، اور یہ چونکہ اہم ترین معجزہ ہے، جو شخص لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو وہ ایسا فصیح و بلیغ قرآن پاک لوگوں کو پڑھائے، غالباً اسی معجزے کی وجہ سے کتب سابقہ میں اس لقب کو ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت اقدس شیخ المشائخ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حفظ سمین میں تحریر فرماتے ہیں مجھے میرے والد نے ان الفاظ کے ساتھ درود پڑھنے کا حکم فرمایا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ میں نے قابل درود شریف کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑے پیمانے میں ناپا جائے، یہ ہے کہ عرب میں کھجوریں، غلہ وغیرہ پیمانوں میں ناپ کر بیچا جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے شہروں میں یہ چیزیں
वजन से बिकती हैं, तो बहुत बड़े पैमाने का मतलब गोया बहुत बड़ी तराजू, और गोया हदीस पाक का मतलब ये हुआ कि जो शख्स ये चाहता है कि उसके दुरूद का सवाब बहुत बड़ी तराजू में तोला जाए, और जाहिर है कि बहुत बड़ी तराजू में वही चीज़ तोली जाएगी जिसकी मकदार बहुत ज़्यादा होगी। थोड़ी मकदार बड़ी तराजू में तोली भी नहीं जा सकती। जिन तराजू में तो हम्माम के लकड़ियाँ जाते हों उनमें थोड़ी चीज़ें भी नहीं आ सकती, पासन भी रह जाएंगी। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने इससे कबल अल्लामा सक्कावी रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा है कि जो चीज़ें थोड़ी मकदार में हुआ करती हैं वो तराजू में तुला करती हैं, और जो चीज़ें बड़ी मकदार में होती हैं वो आम तौर से पैमानों में नापी जाती हैं, और तराजों में उनका आना मुश्किल होता है। अल्लामा सक्कावी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अबू मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुजूर का ये इरशाद नकल किया है। हज़रत अली करमल्लाह वजह की हदीस से भी यही नकल किया गया है कि जो शख्स ये चाहता है उसका दुरूद बहुत बड़े पैमाने से नापा जाए, जब वो हम अहले बैत पर दुरूद भेजे तो यूँ पढ़ा करे, अल्लाहुम्मा जअल सलातिका व बरकातिका अला मुहम्मदिन नबी व अज़वाजिही उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रियतिही व अहलि बैतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से ये नकल किया है कि जो शख्स ये चाहे कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ से भरपूर प्याला पिए वो ये दुरूद पढ़ा करे, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व औलादिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहले बैतिही व अस्हाबिही व अंसारिही व अशयाइही व मुहिब्बिही व उम्मतिही व अलैना मअहुम अजमईन या अरहमर राहिमीन। इस हदीस को काज़ी इयाज़ ने भी शिफा में नकल किया है। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अन अबी दर्दा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सिरू मिनस सलाति अलय्या यौमल जुमअति फ़इन्नहु यौमुन मशहूदुन तशहदुल मलाइकतु व इन्ना अहदन लन युसल्ली अलय्या इल्ला उरिज़त अलय्या सलातुहु हत्ता यफ़रुगु मिन्हा क़ाल क़ुल्तु व बअदल मौत क़ाल इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्ज़ि अन ताकुल अजसादल अंबियाई अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। रवाहु इब्न माजा। हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि मेरे ऊपर जुमा के दिन कसरत से दुरूद भेजा करो, इसलिए कि ये ऐसा मुबारक दिन है कि मलाइका इसमें हाजिर होते हैं। अब जो कोई शख्स मुझ पर दुरूद भेजता है तो वो दुरूद उसके फारिग होते ही मुझ पर पेश किया जाता है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आपके इंतकाल के बाद भी? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ इंतकाल के बाद भी अल्लाह जल्ला शानो ज़मीन पर यह बात हराम कर दी है कि वो अंबिया किराम के बदनों को खाए, बस अल्लाह का नबी जिंदा होता है, रिज़्क़ दिया जाता है। मुल्ला अली कारी कहते हैं कि अल्लाह जल्ला शानो ने अंबिया के असहाब को ज़मीन पर हराम कर दिया है, बस कोई फ़र्क नहीं है इनके लिए दोनों हालतों में, यानी जिंदगी और मौत में। इस हदीस पाक में इस तरफ इशारा है दुरूद रूह मुबारक बदन मुबारक दोनों में पेश होता है, दोनों पर पेश होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अल्लाह का नबी जिंदा है, रिज़्क़ दिया जाता है, मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक ज़ात हो सकती है, और जाहिर है कि इससे हर नबी मुराद है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी खबर में खड़े हुए नमाज पढ़ते देखा। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी देखा, जैसे कि मुस्लिम शरीफ की हदीस में है। ये हदीस के अंबिया किराम अपने कम जिंदा है, नमाज पढ़ते हैं, सही है।